صبغت اللہ پارٹ 1 پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اپلائیڈ سائیکالوجی کی عمارت کے داخلی دروازے میں جیسے ہی ایک ہیولہ نمودار ہوا، طلباء و طالبات نے اس کے احترام میں راستہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ اشاروں سے سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایچ او ڈی انصر اقبال کے دفتر کے قریب رک کر اس ہیولے نے باہر کھڑے گارڈ سے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ گارڈ نے جب ایچ او ڈی کے اکیلے ہونے کی تصدیق کر دی تو وہ شخص دستک دیتا اندر داخل ہوا۔ ایچ او ڈی نے جب شاہ ولی کو، جو نہ صرف ان کا ماتحت تھا بلکہ ان کا بھتیجا بھی تھا، اندر آتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے ولی نے گرم جوشی سے تھام لیا۔ تو برخودار، کیسا رہا آج کا دن؟ جواب میں ولی نے مبہم مسکراہٹ پر اکتفا کیا۔ وہ جانتے تھے چند سال پہلے ہونے والے سانحے نے ولی کو کم گو کر دیا ہے، اس لیے مزید تحقیق ترک کر دی۔ میں سمجھ گیا۔ تو کیا رہنے کا مسئلہ حل ہو گیا یا میں ہاسٹل کی انتظامیہ سے بات کروں؟ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے 15 منٹ کی مسافت پر ایک اچھا گھر مل گیا ہے۔ جب تک کاغذات کا معاملہ حل ہو رہا ہے میں ایک دوست کی طرف رہ رہا ہوں۔ یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا کہ اپنا گھر لے لیا۔ اللہ تمہارے لیے آگے بھی آسانیاں کرے۔ باقی اگر کبھی کسی معاملے میں مدد درکار ہو تو میں حاضر ہوں۔ انصر اقبال نے خلوص دل سے دعا دی۔ اور ہاں، تمہاری تائی امی اصرار کر رہی تھیں کہ تمہیں کھانے کی دعوت دوں۔ آج کل کام کے سلسلے میں مصروفیت زیادہ ہے، لیکن میں وقت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ولی نے مختصر جواب دے کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی، کیونکہ نہ تو وہ ان کا دل توڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی ان کی لامتناہی سوچوں کو، جن کا محور ولی کو اپنا داماد بنانا تھا، کسی قسم کی مثبت سمت دینا چاہتا تھا۔ اس کوشش کے ساتھ یہ کوشش بھی کرنا کہ ہماری طرف آنے کی پچھلی کوششوں میں بھی کامیابی حاصل ہو۔ زارا بھی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ انصر اقبال نے اپنی بیٹی کا نام لے کر ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ میں چکر لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر اٹھتے ہوئے بولا، شکریہ سر۔ ہاتھ ملایا اور باہر جانے کی اجازت چاہی، اور انصر اقبال نے سر کے خم سے اجازت دے دی۔ دھوئیں اور گاڑی کے پہیوں کی چڑچڑاتی آواز میں ایک چائے کے ٹھیلے پہ بیٹھے وہ دونوں دوست زندگی کے دکھ سکھ بانٹ رہے تھے۔ اچھڑے کے اس ٹھیلے سے ان کی یونیورسٹی کے دنوں کی یادیں وابستہ تھیں۔ بی ایس سائیکالوجی کے پہلے 3 سیمسٹر وہ دونوں یہاں کے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں رہے تھے۔ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد بھی اگر وہ کہیں باہر ملنے کا ارادہ کرتے تو اسی جگہ کو منتخب کرتے اور اپنی زندگی میں چھائے ذمہ داریوں کے بوجھ کو خوشگوار یادوں سے کم کرنے کی کوشش کرتے۔ میں اسے بھول نہیں پا رہا ہوں اشر۔ چائے کے کپ پر ولی کی انگلیوں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اشر نے اپنا کپ لکڑی کے بینچ پر رکھ کر اپنے جگری دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ایسا لگتا ہے وہ میری زندگی کے ہر موڑ پہ کھڑی ہے۔ اس کی یادیں، اس کی سوچیں مجھے کہیں جانے، کہیں پہنچنے نہیں دے رہی۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ابھی جو مکان لیا ہے اس میں قدم رکھنے کو دل نہیں کرتا۔ مکان کا ذکر کرتے ہوئے ولی کی آواز بھر آئی، ہمت کرو یار۔ اشر نے کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں اس مکان میں قدم رکھوں تو مجھے وحشت ہوتی ہے۔ اس کے در و دیوار مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس گھر کی ملکہ کہاں ہے؟ جس نے گھر کا خواب دیکھا وہ کہاں ہے؟ پھر میں اپنے دامن میں جھانکتا ہوں تو میرا خالی وجود مجھ سے نظریں چراتا ہے۔ میرے دل کی ملکہ کہاں ہے اشر؟ میرے دل کی ملکہ کہاں ہے؟ ولی کو خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر گال تک پھسل آیا۔ میں کوشش کے باوجود اسے بھول نہیں پا رہا ہوں اشر۔ اگر مجھے موقع ملے کہ ماضی کی کوئی ایک غلطی سدھار سکوں تو میں واپس اس وقت میں جاؤں گا جب میں دروازے کے پیچھے سے دیکھتی ہوئی سحر کی آنکھوں کو خود پر محسوس کرنے کے باوجود وہاں سے چل آیا تھا۔ ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں ہوا تھا اور میں اسے چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ اب دیکھو میرے پاس وہ ڈگری، وہ نوکری، وہ گھر ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا رہا، پر آج وہ نہیں ہے۔
پھر اپنے گال سے خود ہی آنسو صاف کر کے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ سحرش بھابھی کو کڑوٹ کڑوٹ جنت نصیب کرے، آمین۔ لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کا وقت اتنا ہی تھا۔ پھر قدرے توقف کے بعد زور دے کر بولا، پر ولی، تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ تم دونوں کا ایک بیٹا ہے؟ کب تک اس سے منہ موڑو گے؟ وہ تمہارا خون ہے، اسے کب تک نہ کردہ گناہوں کی سزا دو گے؟ میں اسے کوئی سزا نہیں دے رہا، وہ بی جی کے پاس خوش ہے۔ خوش تو وہ کہیں بھی رہ سکتا ہے، اور بی جی نے اسے بہت خوش رکھا بھی ہوگا، لیکن وہ اپنے باپ کے پاس نہیں ہے۔ اشر، میں ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہا، اس کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گا؟ تم خود ایک سائیکالوجسٹ ہو، لیکن سنبھلنے میں ایک عام انسان سے زیادہ وقت لے رہے ہو۔ اس غم پر قابو پاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کامیاب انسان کو سحرش بھابھی دیکھنا چاہتی تھی وہ خود بیمار پڑ جائے۔ اشر نے اپنا چائے کا کپ دوبارہ اٹھا لیا۔ ولی نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اچھا رہا۔ اب کل فاؤنٹین ہاؤس جاؤں گا، وہاں کے آنر نذیر صاحب کے ذریعے ایک آفس دیکھا ہے، بس اسی سلسلے میں ان سے کام ہے۔ کہہ رہے تھے ان کے پاس چند کیس موجود ہیں جن کو وہ وقت کی قلت کے باعث توجہ نہیں دے پا رہے۔ وہ کیس انہوں نے متعلقہ لوگوں کی رضامندی کے بعد مجھے سونپ دیے ہیں۔ ایک بار کام شروع ہو جائے گا تو مزید بہتری کی امید ہے۔ ولی کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مصروفیت میں راہ فرار تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، چلو اٹھو اب گھر چلیں، نازش انتظار کر رہی ہوگی۔ چائے کے پیسے دے کر وہ دونوں گاڑی کی طرف چل دیے، جبکہ سارا راستہ ولی کے ذہن میں فرحت عباس شاہ کے الفاظ گونجتے رہے، سائیاں ذات ادھوری ہے، سائیاں بات ادھوری ہے، سائیاں رات ادھوری ہے، سائیاں مات ادھوری ہے، دشمن چوکنا ہے لیکن سائیاں گھات ادھوری ہے، سائیاں رنج ملال بہت، دیوانے بے حال بہت، قدم قدم پر جال بہت، پیار محبت کال بہت، اور اسی عالم میں سائیاں گزر گئے ہیں سال بہت، سائیاں دل مجبور بہت، روح بھی چورو چور بہت، پیشانی بے نور بہت اور لمحے مغرور بہت، ایسے مشکل عالم میں تو بھی ہم سے دور بہت، سائیاں میرے تارے گم، رات کے چند سہارے گم، سارے جاں سے پیارے گم، آنکھیں گم نظارے گم، ریت میں آنسو ڈوب گئے، راکھ میں ہوئے شرارے گم، سائیاں میرے اچھے سائیاں اپنی رحمانی کے صدقے، سائیاں میرے درد گھٹا، سائیاں میرے زخم بجھا، سائیاں میرے عیب مٹا، سائیاں کوئی نوید سنا، اتنے کالے موسم میں سائیاں اپنا آپ دکھا، سائیاں میرے اچھے سائیاں۔ فرحت عباس شاہ۔